بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو میں آپ لوگوں کو سوشیالوجی کا ٹاپک کرواؤں گی وہ ہے اسکوپ آف سوشیالوجی یا اپلیکیشن آف سوشیالوجی، یوٹیلٹی اور امپورٹنس آف سوشیالوجی۔ تو یہ سارا جو ہے وہ ایک ہی جو ہے ان سب کویسچنس کا ایک ہی آنسر ہے، اپلیکیشن، اسکوپ، یوٹیلٹی اینڈ دا امپورٹنس آف سوشیالوجی۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ سوشیالوجی جو ہے از اے جنرلائز سائنس ہے۔ اس کے علاوہ سوشیالوجی جو ہے اسٹڈیز ایوری اسپیکٹس آف سوسائٹی اینڈ سوشیالوجی از اے سائنس آف سوسائٹی ہے WG سمنر کے مطابق۔ تو سوشیالوجی جو ہوتی ہے وہ تمام جو ایونٹس ہماری سوشل لائف میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور جتنے بھی ہیومن ریلیشن شپ ہوتی ہے ان کو اسٹڈی جو ہے وہ سوشیالوجسٹ کرتے ہیں۔ اور سوشیالوجی جو ہوتی ہے کیونکہ گروپس کو بھی اسٹڈی کرتی ہے، سوشیالوجی ڈز ناٹ اسٹڈی دا انڈیویژول، اٹ اسٹڈیز دا گروپس اینڈ دا گروپ ریلیشنس، ٹھیک ہے۔ تو سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور سوشیالوجی کی اپلیکیشن جو ہے وہ سوسائٹی کی ڈفرینٹ فیلڈز میں ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ون ہے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں۔ ایجوکیشن میں سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں سوشیالوجی جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایز اے سبجیکٹ کے طور پر۔ اس کے علاوہ سوشیالوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں بھی سوشیالوجسٹ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جس میں دا سوشل سائنس ریسرچ سینٹر پنجاب یونیورسٹی، رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی پشاور، سینٹرل اسٹیٹسٹیکل آفس کراچی، فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن لاہور، انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز جو کہ فارمر ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی پنجاب یونیورسٹی کا، وہ رورل سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ ایٹ BZU سرگودا یونیورسٹی گجرات یونیورسٹی۔ جو ہے مشہور انسٹیٹیوٹس ہیں، یہاں پر سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ایز ان ریسرچ میں بھی اور ٹیچنگ ورک میں بھی، ٹھیک۔ اب بات کرتے ہیں ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی۔ ایگریکلچر میں بھی سوشیالوجسٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان از بیسکلی این ایگریکلچر کنٹری، اور ہماری تقریباً 64 پوائنٹ سمتھنگ پاپولیشن از لیونگ ان دا رورل ایریا آف پاکستان۔ تو پاکستان اس کے علاوہ ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری از دا مین سورس آف انکم ان آور اکنامک انسٹیٹیوشن میں ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر از دا بیک بون آف آور اکانومی، ٹھیک ہے، اور جو لوگ رورل ایریا میں رہ رہے ہیں ان کا پرائمری آکوپیشن بھی کیا ہے، ایگریکلچر ہے۔ تو ہمارے یہاں پر جو ہمارا کسان ہے ایک تو وہ ان پڑھ ہے، سپرسٹیشیس بھی ہے، توہم پرست بھی ہے، فرسودہ رسومات پر بھی بلیو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نئی تکنیک استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر گاؤں میں کسان کو فی ایکڑ پیداوار میں کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ نان اویلیبلٹی آف فارمنگ مشینز بھی ہے۔ اس کے علاوہ کسان کو جو نئی نئی گورنمنٹ اصلاحات فرما کرتی ہے، نئے نئے قرضے دیتی ہے آسان کے ساتھ، تو اس کا بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسان کا ایک مسئلہ مڈل مین کا بھی ہے، جو کہ مڈل مین جو ہے وہ اس سے کم داموں پر چیز خرید کر اس کی کموڈٹی کو، اس کے اجناس کو زیادہ مہنگے داموں شہروں میں بیچ دیتا ہے۔ تو سوشیالوجی کے جو سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ایک تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں، اور کسانوں کو بتاتی ہیں ایکسپیریمنٹل پلاٹس کے ذریعے گاؤں میں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جو زمین ہے اس کو جو ہے اپنی کھیت جو ہے ایکسپیریمنٹل فارم کے ذریعے بتاتی ہیں کہ کس طرح کون سا بیج استعمال کرنا چاہیے، کون سی کھاد استعمال کرنی چاہیے، کون سے پیسٹ کنٹرول کے سپرے استعمال کریں۔ اس کو ہم میکنائز فارمنگ کا کہتے ہیں، جو جدید مشینی کاشت تکنیک کے استعمال کریں گے تو ان کی پر ایکڑ ییلڈ میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسان کی تنظیمیں بھی بناتے ہیں، تاکہ کسان اگر ان کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے جیسے پھل صفائی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نہروں کی صفائی کرنا ہے، کھالوں کی صفائی کرنی ہے، اور سیلاب کو بند باندھنا ہے، جو بھی ان کے پرابلمس ہیں، کہ گورنمنٹ کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنی کسان بیسڈ جو آرگنائزیشنز بنی ہوں گی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے پرابلمس کو خود سالو کریں۔ اس کے علاوہ
ان کو نئی ٹیکنالوجی سے بھی انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ فرسودہ رسومات پر عمل درآمد کرتے رہے، توہمات پر یقین کرتے رہے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور اپنے زیادہ تر کیونکہ وہ پیسہ جو ہے وہ پیر فقیری کے چکر میں، تویز گنڈوں میں، عدالتوں میں خرچ کر لیتے ہیں۔ تو جب ان کے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا تاکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کریں، وہ اپنے پرابلمس خود سالو کریں، اس کے علاوہ فرسودہ رسومات سے نکلیں، تو اس طرح وہ اپنی پاریکل جیلڈ کو بھی اڈاپٹ جو ہے انکریز کر سکتی ہیں، بڑھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرسودہ رسومات پر وہ خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی نہیں خرچ کریں گے، تو اس طرح ان کی بچتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ جو ہے گورنمنٹ کی جو نئی ریفارمز ہوتی ہیں اس سے بھی ان کو آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ جدید مشینی کاج کے طریقوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس لون لے سکیں۔ اس کے علاوہ اصلاحات جو گورنمنٹ ان کے لیے بناتی ہے کسانوں کے لیے، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی پاریکل جیلڈ میں اضافہ کر سکیں۔ اس کے بعد تھرڈ ٹاپک آ جاتا ہے انڈسٹری، جس میں سوشیولوجسٹ اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں، اور سوشیولوجی جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ انڈسٹری جو ہے اس میں انڈسٹریل ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ رکھتے ہیں سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، انڈسٹریل سوشیولوجی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دو مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک ورکرز ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ آنر ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ اچھا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کوالٹی آف پروڈکٹ اینڈ دا کوانٹٹی آف پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی رہے، چیزوں کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق سپلائی جو ہے وہ ہوتی رہے، فیکٹریز یونٹس بند نہ ہو، لیبر یونین خوش رہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیبر جو ہے ورکرز وہ اسٹرائک پر چلے جاتے ہیں، کام چھوڑ ہڑتال کر لیتے ہیں، یا پھر وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مالک جو ہے آنر، مل آنر، وہ ان سے کام زیادہ لے رہا ہے اور انہیں پیمنٹ کم کر رہا ہے۔ یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں جاب سیکیورٹی نہیں ملتی ہے، انہیں ان کے ایکسٹرا کام کے بونس نہیں ملتا ہے، انہیں اوور جو بھی کام کرتے ہیں اس کے ایکسٹرا پیسے نہیں ملتے ہیں، یا فزیبل انوائرمنٹ نہیں ہوتا جہاں پر انہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یاسوہ یہ ہوتا ہے کہ جو مل آنرز ہوتے ہیں وہ ملز کو لاک کر دیتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں جو بہت زیادہ ٹینس ہو جاتی ہے تو اس میں سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں، دونوں پارٹیز آنر اور جو مل آنرز ہوتے ہیں ورکرز سے ملتے ہیں اور ریزن تلاش کرتے ہیں اسٹرائک کا، احتجاج کا، ان کی ڈیمانڈز کو سنتے ہیں، پھر اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی کا ایک محکمہ ہے جو تقریباً ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن میں پایا جاتا ہے، جو ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے، اس میں بھی سوشیولوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تاکہ ورکرز کی حقوق کا تحفظ کیا جائے، ورکرز کی فیملی کے لیے انہیں سیکیورٹی ہو۔ اگر کسی ورکر کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے جب دوران کام اسے کوئی فزیکلی اسے جو ہے اس کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا ہے تو اس کی فیملی جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ورکرز جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کے لیے ریزیڈینشیل ایریا ہو، ان کے بچوں کے لیے اسکول ہو، ڈسپینسری ہو، پارک کی سہولیات ہو، تو یہ سارا کام جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی جو کا محکمہ ہے جو ورکرز کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس میں سوشیولوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹریڈ اینڈ بزنس میں چیزوں کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور پبلسٹی جس کی چیز کی زیادہ اچھی طریقے سے ہوگی، لوگوں کی میموری میں جو چیز زیادہ دیر تک رہے گی تو اس میں جو ہے وہ چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، اور اس کی پھر سپلائی بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ جو ہے اس کا جو انٹرپرینیور یا سرمایہ دار جو ہے، انڈسٹریلسٹ جس کو ہم کہیں گے، اس کو پہنچتا ہے۔ تو ٹریڈ اینڈ بزنس میں سوشیولوجی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ سوشیولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکس بتاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے چیزوں کو ان کی پروموشن کی جا سکتی ہے، انہیں پروموٹ کیا جا سکتا ہے، عوام میں انہیں جو ہے بہت زیادہ پاپولر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ سکے۔ تو سوشیولوجسٹ جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی سرمایہ دار نے کسی جگہ پر کوئی بزنس، کوئی نئی فیکٹری لگانی ہے، کوئی مل لگانی ہے، تو اس میں بھی سوشیولوجسٹ اہم رول اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ
سروے کرتے ہیں، وہ وہاں پر اس پروجیکٹ کا دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو پروجیکٹ نیا لانچ ہونا ہے اس کی اس علاقے میں ضرورت بھی ہے، آیا کہ وہاں پر را مٹیریل جو ہے اور ورکرز اویلیبل ہیں، آیا کہ وہاں پر روڈز بھی بنی ہوئی ہیں، اور جو چیز وہاں پر پروڈیوس ہونی ہے اس کا را مٹیریل ہے. جیسے اگر کہیں جہاں پر کپاس والا ایریا تو وہاں پر جننگ فیکٹریز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ لگی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر کپاس جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے کپاس بھی ایزیلی اویلیبل ہوگی، اور جو ہے کپاس ایزیلی اویلیبل ہوگی. وہاں پر روڈز انفراسٹرکچر اچھا ہے، بجلی گیس کی صورتیں ہیں، روڈز بھی ہیں، لنک روڈ بھی ہے، لیبرس بھی آسانی سے مل رہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ سوشالوجسٹ کی خدمات لی جاتی ہیں، جو فزیبلی رپورٹ بناتے ہیں اور اس کرتے ہیں کہ اس چیز کی ڈیمانڈ بھی ہے اس علاقے میں. یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھے گا، سروے نہیں کروائے گا، وداؤٹ سروے کیے اس علاقے میں اگر کوئی پروجیکٹ کھولا جائے یا کوئی فیکٹری لگائی جائے تو اس کے جو ہیں ناکامی کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر فزیبلی رپورٹس جو ہیں وہ بنائی جائیں، تاکہ فزیبلٹی کہتے ہیں موافقت ہونا، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ چیز وہاں پر ڈیمانڈ میں ہے یا نہیں ہے. اس کا فائدہ سرمایہ دار کو یہ ہوگا کہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سوشالوجسٹ بھی ہے، کام کر رہے ہیں، جس میں سوشل میڈیکل آفیسر ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن میں. اس کے علاوہ سوشالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسے مریضوں کا بھی علاج کی مدد کرتی ہیں، ایسے مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو اپنی بیماریوں سے ہار بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں، اب وہ ہمت چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان میں ویل پاور بڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے علاج معالجے کے لیے تیار ہو سکیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں لائک ہیپاٹائٹس ہے، اور جو ہے حفاظتی انجیکشن جو بچوں کو لگتے ہیں اس کے لیے لوگوں میں آگاہی دینا، حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں آگاہی دینا. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کا ایٹیچیوڈ چینج کرنا کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی جو ہے جو مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں آگاہی دینا، واک سیمینارز کروانا، یہ بھی سوشیالوجسٹ جو ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں بات کی ہے کہ سوشیالوجسٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سوشل میڈیکل آفیسر کام کرتے ہیں، تو اس میں وہ نادار مریض جو اپنا علاج خود نہیں کرا سکتے، وہ جو ہے بیت المال سے جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ بناتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے ایلیجیبل ہے فری ایجوکیشن کے فری جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، دواؤں کے لیے. تو وہ پھر میڈیکل آفیسر کے پاس آتے ہیں، سوشل ویلفیئر میڈیکل آفیسر کے پاس آتے ہیں جو ان کی مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈرگز بینک قائم کرنا، ادویات کے جو بینک ہوتے ہیں، بلڈ بینک کام کرنا، ٹھیک ہے، اس میں بھی سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی خدمات جو ہیں نیڈی پیشنٹس کے لیے جو ڈرگ بینک بلڈ بینک کام کیا جاتے ہیں اس میں بھی سوشیالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کی معاشرے میں بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ایڈجسٹمنٹ کے لیے، مختلف دماغی بیماریوں والے مریضوں کی مدد کے لیے سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ میڈیکل سوشل ویلفیئر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے کہ کووڈ-19 چل رہا ہے، جو پیرنڈیمک چل رہا ہے، اس کی آگاہی کے لیے، اس کی ویکسینیشن کی آگاہی کے لیے لوگ جو کچھ ریلیکٹنٹ ہیں، ہیزیٹیٹ ہیں کہ وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتانا کہ ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ڈینگی، میزلز، خسرہ، اس کے علاوہ ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کی آگاہی کے لیے بھی سوشیالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد ہے پاپولیشن پلاننگ کے شعبے میں بھی سوشیالوجسٹ جو ہیں وہ اپنی جو ہے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اس شعبے میں کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. ٹھیک ہے،
برتھ کنٹرول کے پریکٹسز کو وہ جو ہے اڈاپٹ کریں تاکہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھی سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ جاب کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر، ویمن ڈیولپمنٹ اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ مختلف قسم کے پروگرامز جو ہیں اس نے کنڈکٹ کرتا ہے جو یہ پروگرام جیسا کہ چائلڈ ویلفیئر ایسوسیشن ہے، یوتھ کلبس ہیں، کمیونٹی کونسل فار اولڈ پیپل، ویمن ایسوسیشنز، انڈسٹریل ہوم فار ان امپلائڈ، چائلڈ اینڈ میٹرنٹی سینٹر، ٹی بی سینٹر، آرفنیج سینٹر، ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹر، اوپننگ ریڈنگ رومز اینڈ کیئر آف ابڈکٹیڈ چائلڈ. ابڈکٹیڈ کہتے ہیں جو بچے اغوا ہو جاتے ہیں ان کے لیے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بھی ادارہ ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے جو بچوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے. ان سب ایکٹیویٹیز میں بھی سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی خدمات جو ہے وہ جو ہے رورل اور اربن دونوں ایریا میں سوشیالوجسٹ جو ہے سوشل ویلفیئر کے ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اگر مختلف قسم کی جو ناگہانی آفات آ جاتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے مدد کرنا. اس کے علاوہ جو ویکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ بھی سوشیالوجسٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کے انڈر ہوتے ہیں، اس میں بھی سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں. یوتھ کے لیے کام کرنا اس میں بھی سوشیالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اس کے علاوہ سوشل پالیسی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو سوشل پالیسی جو کہ گورنمنٹ بناتی ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر. اس کے علاوہ جو نان گورنمنٹ اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ پر زور دیتی ہے کہ وہ ایسی افیکٹو پالیسیز سوشل پالیسیز بنائے لوگوں کے لیے. تو اس میں سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں پالیسی میکنگ میں ان آرگنائزیشنز میں ہیں جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیشنل پلاننگ اینڈ دا ڈیولپمنٹ اسکیمز، دا ڈیمانڈ آف سوشیالوجسٹ از انکریزنگ. اور جو ہمارے ڈیولپنگ سٹیز ہیں اس میں سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں ریکوائر ہوتے ہیں، اور سوشیالوجسٹ پلاننگ کمیشن میں اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ میں پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوشیالوجی کا جو ہے وہ اسکوپ کافی زیادہ ہے، کیونکہ سوشیالوجسٹ مختلف اداروں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو سوشیالوجی کو ایز اے پروفیشن کے طور پہ بھی لوگ اپنایا جاتا ہے. لوگ ٹیچنگ کے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، ریسرچ کے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سوشیالوجسٹ ایڈمنسٹریٹو جابس بھی کر رہی ہیں. لارج نمبر سوشیالوجسٹ آر ورکنگ ان دا پاکستان. امنگ دیم دا فالوئنگ آر امپورٹنٹ. فرسٹ ون از دا ہیلتھ اینڈ سوشل ویلفیئر. اس کے علاوہ reclamation and the probation and the health and the labor, town planning, jail department, power and irrigation, urban and rural community development projects, public administrations, business administration, local government and the community development, social security schemes and the finance, planning and the development and education sector. ان تمام سیکٹرز میں جو ایڈمنسٹریشن کے شعبے ہیں ان سب میں سوشیالوجسٹ جو ہیں وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور سوشیالوجی کا اسکوپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوشیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ معاشرتی زندگی میں اور سوسائٹی میں بڑا ہی اہم رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو آج آپ کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسکوپ، یوٹیلٹی، امپورٹنس جو اینڈ آف سوشیالوجی، اپلیکیشن آف سوشیالوجی. اللہ حافظ.